اللہ کی مدد ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سے حضرت موسیٰ صاحب نے فرمایا اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی داعی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دعوت دینے والے وہ بھی داعی تھے. یہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے بلکہ فرمایا کہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے ساتھ بھی اللہ ہے تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے. میرے ساتھ بھی اللہ ہے تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے. جو دعوت دے گا دعوت والی محنت کرے گا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ. ہر زمانے میں ہر قوم میں ہر ملک میں تمام لوگوں کے ساتھ جو دعوت کی نیت کو اپنانے والے بنیں گے اور دعوت کی نیت کو کرنے والے بنیں گے اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ. اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ. یہاں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی کامیابی دین پر چلنے میں اور دین پر عمل کرنے میں رکھی. اور دین میں سب سے پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو جو ملا وہ نماز کا حکم ملا. اپنی نماز کو بناؤ. اپنا سب سے پہلے اپنا یقین درست کرو. دل کا یقین چیزوں سے مال دولت سے حکومت سے یقین ہٹا کر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین جماؤ. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جس کو چاہتے ہیں کامیاب فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ناکام. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ سمجھنا کہ مال زیادہ ہو جائے گا مال زیادہ اکٹھا کر لوں گا چیزیں اکٹھی کر لوں گا تو بہت کامیاب انسان بن جاؤں گا یہ غلط یقین یہ دھوکہ ہے. صحیح یقین نہیں. جو مال کی بنیاد پہ چلنے والے حکومت کی بنیاد پہ چلنے والے اللہ نے ان کو ناکام کیا اور اعمال کی بنیاد پہ چلنے والے اعمال پر زندگی گزارنے والے اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم پکڑے گئے نہیں ہرگز نہیں. یقیناً میرے ساتھ اللہ ہے ان قریب مجھے راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اپنے ڈنڈے کو سمندر پہ مارو. یہاں بھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پایا کرتے تھے کہ حکم ملا کہ ڈنڈے کو سمندر میں ماریے. پایا کہ سمندر پہ ڈنڈا مارنا یہ عقل والوں کی عقل میں ڈنڈا مارنا. عقل والے عقل میں چلنے والے وہ کہیں گے کہ بھائی پانی پہ ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا تھوڑی سی چھینٹیں اڑ جائیں گی پانی ایسا ہلتا جلتا نظر آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی ڈنڈا اگر فرعون اور اس کے لشکر کے سروں پہ مارتے کچھ آدمی مر جاتے کتنا نقصان ہوتا. پانی میں مارنے کا کیا فائدہ. ان کی عقل یہ کہتی ہے لیکن نہیں یہاں پہ یہ تھا جو اللہ کا حکم ہے ہماری عقل میں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کے حکم پورا کرنے میں کامیاب اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنے میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے میں ناکامی ہی ناکامی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور ڈنڈا سمندر میں مارا. اللہ تعالیٰ نے اس سمندر میں 12 راستے بنا دیے. 12 قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے. ہر قبیلے کا ایک راستہ. پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی. جس اللہ نے پانی کو بہنے والا بنایا اس وقت اللہ کے حکم سے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستے بن گئے. ہر قبیلے کا اپنا راستہ ہر قبیلے کا اپنا راستہ. 12 قبیلے 12 راستے اور اطمینان سے پانی کی دیواروں کے بیچ میں چلتے ہوئے سمندر پار کر گئے. پیچھے سے فرعون پہنچا دیکھا تو یہ عجیب منظر ہے. پانی میں راستے بنے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے اس میں سے پار ہو رہے ہیں. فرعون نے کہا یہ سمندر ڈرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سے ڈر گیا ہم سے کیوں ڈرے گا. اور اپنے لشکر کو انہی راستوں میں فرعون نے خود بھی اپنے لشکر کو اس میں اتارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل ماننے والے ایمان والے
سمندر سے باہر نکلے اور فرعون اور اس کے لشکر 16 لاکھ فوج سمندر میں داخل ہو گئی۔ پہلے اللہ کا حکم آیا پانی کے کھڑا ہونے کا، دیوار بن جانے کا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا یہ دیواریں ختم ہو جائیں اور پانی پہلے کی طرح سمندر بن جائے۔ فرعون اور اس کی ساری فوجیں 1 منٹ کے اندر پانی میں ڈوب کے ختم ہو۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کسی کا خون نہیں بہا۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرعون کو اور اس کے سارے لشکروں کو آن واحد میں ختم کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل سمندر سے حفاظت کے ساتھ پار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکومت دی، مصر کی حکومت، جس سے فرعون قابض تھا، فرعون سے مسلط تھا، اب بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکومت دے دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دے دیا، اب اللہ دیکھیں گے تم کیسے اس میں عمل کرتے۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال پر ہوتے ہیں، عملوں کو اللہ تمہارے دیکھیں گے۔ اگر تمہارے عمل اللہ کے حکموں کے مطابق اور میرے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے، ورنہ اگر تم نے عملوں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو بگاڑا، اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ ذلیل کر دیں گے اور دوبارہ ناکام۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اعمال پر ہو، اعمال بگاڑ کر زندگی گزارنے والے ہمیشہ ناکام ہوئے، پہلے بھی ناکام ہوئے، آج بھی ناکام ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ ان چیزوں میں کامیابیاں دائیں رکھی نہیں، کامیابی کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت کے وقت ہر انسان سے کھل جاتا ہے۔ موت کے وقت یہ دھوکہ ہر انسان سے کھل جاتا ہے۔ فرعون تک نے مرتے مرتے کیا کہا؟ اپنی ناکامی کا اقرار کیا کہ میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس ذات پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا اب تو ایمان لاتا ہے، جب فرشتے نظر آنے لگے، موت کا وقت قریب ہو جائے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ غرغرہ، موت کے وقت کو غرغرہ کہتے ہیں، غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ایمان لے آئے، اپنے غلط زندگی سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، ہو ایمان والے ہو اور نیک عمل کرے، ایمان والے ہو اور نیک عمل کریں، مرد ہو یا عورت، ارشاد فرمایا البتہ ضرور بضرور ہم ان کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے عمدہ زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج عمدہ زندگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے سب لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرے گا اس کی زندگی ہم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 تاکیدوں سے ارشاد فرمایا البتہ ضرور بضرور ہم ان کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں۔ کس پر؟ ایمان اور نیک عمل پر عمدہ زندگی عطا فرمائیں۔ اور یہ وعدہ دنیا کا ہے، کیونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں آخر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو دنیا میں اچھے عمل کرتے ہوئے آئے ہیں اس کا البتہ ضرور ان کے اچھے عملوں کا بدلہ ہم دیں گے، یعنی آخرت میں۔ دنیا میں عمدہ زندگی، دنیا میں اچھی زندگی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا ہوگا۔ بہترین بدلہ دنیا ہی بنتی ہے، آخر ہی بنتی ہے۔
اعمال پر، نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے کامیاب پایا، فرعون کو، اس کے لشکر کو اللہ نے ناکام فرما دیا، سمندر میں ڈبو کے ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے شاہ پایا، فرعون کو پایا کہ تیرے بدن کو آج ہم بچائیں گے، اس کو نجات دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے تجھ سے عبرت حاصل کریں۔ وہ شخص، وہ بدنصیب انسان، بدقسمت انسان جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج وہ بے بس پڑا ہوا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، بے جان جسم اس کا پڑا ہوا، آج تک کہتے ہیں اس کا جسم محفوظ۔ اللہ نے عبرت کے لیے اللہ نے اس کی جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا نماز کا ہے۔ ایمان بنانا اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال بھی کامیاب فرماتے ہیں، نیک اعمال بھی کامیاب فرماتے ہیں۔ نماز بنائیں گے، نماز پہ محنت کر کے اپنی نماز کو بنائیں گے، نماز پہ اللہ کامیاب فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، انہوں نے اپنا ایمان بنایا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال نہ نماز فرض تھی، 10 سال کے بعد جا کے نماز فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض۔ اسلام کے 5 بڑے بڑے ارکان، ان میں سے کوئی بڑا رکن فرض نہیں تھا، کوئی اللہ حکم نہیں آیا۔ نہ نماز کا حکم بھی 10ویں سال جا کے آیا، اور روزے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، حج کا حکم نہیں آیا۔ ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت، ایمان بنانا، یقین بنانا اتنا اہم، اتنا ضروری کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور صحابہ سیکھنے والے، صحابہ متعلم، لیکن ان سے محنت کروائے۔ ظاہری نقشوں کے خلاف، ظاہری اسباب کے خلاف کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں کم کر رہا ہوں، یا رسول اللہ، آپ ہم سے وعدہ فرماتے آئے ہیں کہ تم نیک عمل کرتے رہو، اپنی زندگی بناتے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ تو وہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی، متی نصر اللہ، ہم تو پٹتے سزائیں برداشت کرتے اور کافروں کی طرف سے عذاب برداشت کرتے ہم تھک گئے۔ وہ اللہ کی مدد جس کا آپ وعدہ فرماتے آئے ہیں، وہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کر نیند کرا اٹھ کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، ایمان والوں پہ ایسی سختیاں آئیں، ایک ایمان والے کو گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلایا جاتا اور آرے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹکڑا ادھر گر گیا، ایک ٹکڑا ادھر گر گیا۔ وہ ایمان کو بچاتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لیکن یہ اس کی سخت سزا بھی اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ جان دے دی، ایمان سے آنچ نہیں آنے دی، اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا، گوشت اتارا گیا، زندہ انسان تھا، لیکن اتنی بڑی سزا بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ ایسے قربانی دینے والے، ایمان کی خاطر ایسے مجاہدہ کرنے والے دنیا سے گزرے ہیں، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، اعمال والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اعمال والوں کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے باہر ان کا باغ، اور مدینہ منورہ میں جو باغات تھے عام طور سے بارش سے سیراب ہوتے تھے۔ عام طور سے کنویں نہیں تھے، چشمے نہیں تھے، کوئی نہری پانی نہیں آتا تھا۔ بارش ہوتی تھی، باغ سیراب ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، باغ سوکھنے لگا۔ جو غلام وہاں خدمت میں رکھا ہوا تھا
وہ آیا کرا کے عرض کیا کہ حضرت آپ کا باغ سوکھ رہا ہے، عرصے سے بارش نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائے چلو باغ میں چلتے ہیں۔ باغ میں تشریف لائے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان حضرات کا یقین تھا کرنے والے ایک اللہ ہے، کرنے والے ایک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ جب نے غلام سے کہا کہ باہر دیکھو کہیں بادل نظر آ رہا ہے، وہ باہر نکلا، چاروں طرف دیکھا، اس میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ یہ بادل بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل آتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل نہیں آتے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل برستے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل نہیں برستے۔ ہر سال ہمارا یہ جوڑ ہوتا رہا، بادل نہیں آئے، بارش نہیں ہوئی۔ اس سال اللہ کا حکم ہو گیا، پہلے دن ہی پہلی مجلس سے پہلے ہی بادل آ گئے اور خوب تیز بارش۔ اب بھی بادل آئے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو اللہ کے بادل بھی اللہ حکم کے تابع ہے، یہ بارش بھی اللہ حکم سے برستی ہے، اولے بھی اللہ حکم سے برستے ہیں، برف بھی اللہ حکم سے برستی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ غلام نے کہا کہ جی کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ مایا بہت اچھا، دوبارہ اٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی۔ دعا مانگ کے اپنے غلام سے کہا اب دیکھو۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ مایا بہت اچھا، پھر کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ ان حضرات کا یقین تھا کہ نماز پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا۔ وہ کسی نے کہا نا کھٹکھٹائے گا، کھٹکھٹائے گا، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ اس در کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں، اور ڈر ہے کون سا، اور ڈر ہے کون سا۔ چانچے کسی مرتبہ کھڑے ہوئے، یقین تھا اللہ دیں گے، ضرور دیں گے۔ کسی مرتبہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک دعا مانگتے رہے، دیر تک دعا مانگتے رہے۔ پھر غلام سے کہا آپ دیکھو۔ غلام باہر گیا اور آ کے اس نے بتایا کہ وہ دور آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل ہے، ایک چھوٹا سا بادل ہے پرندے کے پر کے برابر۔ یہ بھی اس نے بتا دیا اتنا چھوٹا ہے، پرندے کے پر کے برابر۔ ارشاد فرمایا کہ بس بس اللہ رب العزت اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ تھوڑا سا انتظار کیا، فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ یقین رکھتا ہے، جیسے میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ چانچہ وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، اور باغ کے اوپر چھا گیا اور برسنا شروع۔ 3 دفعہ نماز پڑھی، ایک دفعہ پڑھی اللہ کی مدد نظر نہیں آئی، دوبارہ نماز پڑھی اللہ کی مدد نظر نہیں آئی۔ کسی مرتبہ یہی دروازہ ہے، یہی راستہ ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کا فرمائے۔ بارش برسنا شروع ہو، اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا کہ سوار ہو کر جاؤ اور جا کر دیکھو کہاں کہاں تک بارش ہو رہی۔ غلام گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا اور بہت جلدی واپس آ گیا، اور اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ جہاں جہاں تک آپ کا باغ ہے وہاں وہاں تک بارش ہے، اور جہاں باغ کی حد ختم، جہاں باغ کی حد ختم وہاں بارش ختم۔ اللہ سے مانگا، اپنے باغ کے لیے مانگا، اللہ رب العزت نے باغ کے لیے عطا فرما دی۔ ایک مسافر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں آدمی، اس کا نام دے کر فلاں آدمی کے باغ کو، کھیت کو پانی پہنچاؤ۔ یہ بڑے حیران ہو گئے کہ بادل کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ آدمی کون ہے، کیا اس کا عمل ہے؟ وہ بادل جمع ہوا اور ایک ٹیکری، چھوٹی پہاڑیاں، وہاں ٹیکری میں برسا، آگے نالی بنی ہوئی تھی، وہاں برس رہا ہے اور سارا پانی اس سے ایک نالی میں جمع ہو کے آگے جا رہا ہے۔ اب یہ یعنی پورے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، خالی ایک ٹیکری میں برسا ہو بادل، اور اس کا پانی جمع ہو کے سارا نالی میں جلتا ہے۔ بادل برس رہا ہے،
اور پانی نالی میں جا رہا ہے، بادل برس رہا ہے اور پانی نالی میں جا رہا ہے۔ یہ اس نالی کے ساتھ چلتے رہے، آگے جا کر دیکھا کہ وہ پانی اس نالی کے ذریعے سے ایک آدمی کھیت میں جا رہا ہے اور آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے۔ بہت حیران ہوئی، دور سے پوچھا اے اللہ کے بندے یا عبداللہ۔ عرب کے ملکوں میں جب کسی کا نام نہیں پتا ہوتا تو اس سے اس طرح پوچھتے اے اللہ کے بندے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بھی دور سے جواب دیا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ پھر پوچھا اس کا نام بتا دیا، پھر اس کے قریب گئے تو اس نے وہی نام بتایا جو انہوں نے بادل میں سنا تھا کہ فلاں آدمی کے کھیت کو پانی لگاؤ، پانی پٹاؤ۔ اس کے پاس گئے اور اس کو ساری بات سنائی، کہنے لگے میں نے سنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو حکم ہوا اور تمہارا نام لے کے اللہ نے تمہارا نام بتا کر حکم دیا گیا کہ اس کے کھیت کو پانی پٹاؤ۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم کیا عمل کرتے ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو غیبی نظام اللہ کا چل رہا ہے اور بادل کو حکم ہو رہا ہے، کہیں پانی نہیں جا رہا، کہیں بارش نہیں برس رہی، خالی ایک مخصوص جگہ، ایک خاص جگہ بارش ہو کے اور سارا پانی تمہارے کھیت میں آ رہا ہے۔ اس نے کہ بھائی جب تم کو پتہ چل ہی گیا اور تم نے غیر سے آواز سنی لی، اب میں تم کو بتاتا ہوں میرا کوئی خاص کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، بس اتنا میں کرتا ہوں، میرا یہ معمول اور یہ میری عادت ہے کہ میں جب یہ جو جس کھیت میں کام کر رہا ہوں اس میں بیج ڈالوں گا، فصل اگے گی تو جو غلہ اگتا ہے، جو فصل اگتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں، بیواؤں پہ، محتاجوں پر خرچ کرتا ہوں۔ ایک تیسرا حصہ اپنے غلے کا غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ کھیت میں بیج ڈالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے ایک تیسرا حصہ گھر لے کے جاتا ہوں۔ ان صاحب نے کہا بس تمہارا یہی عمل ہے، تمہارا یہی عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت غیب سے تمہاری ضرورتوں کا انتظام فرما ہے۔ اعمال پر اللہ برکت کامیابی ملتی ہے۔ ایک تابعی ہے، صحابی بھی ایک تابعی ہے، حضرت ابو کیا نام، سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ عرب کے ملک میں جب پانی ختم ہو جائے تو پھر تو وہاں پر نہ کوئی کنواں ہوتا ہے، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی نہر، نہ کوئی دریا، بس پھر تو جب پانی ختم ہو جائے پھر تو آدمی کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، اللہ کے نظام کو سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے نظام پہ چلنے والا، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والا، اللہ کے نبی کے طریقوں میں زندگی گزارنے والا، اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا کرنا۔ وہ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو اور دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے یقین کے ساتھ، اللہ دیں گے اور ضرور دیں گے۔ دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ اپنے کانوں سے زمین کے کٹنے کی اور وہاں سے چشمے کے پانی کے نکلنے کی آواز سنی، پھر دعا کی۔ جہاں ہر طرف موت ہی موت تھی، زندگی میں کوئی سبب نہیں تھا، زندگی کوئی صورت نہیں تھی، وہاں اللہ رب العزت سے 2 رکعت نماز اور دعا پر ان کی زندگی کے بچانے کا انتظام کر، ان کی زندگی کے بچانے کا انتظام فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے، میرے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے۔ اور ان پر ان کے شہید ہونے کے بعد جب میں نے ان کی حساب کتاب دیکھا تو ان سے بہت قرضہ، بہت قرضہ۔ اب قرضہ بھی اس طرح ہوا کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھوایا کرتے، اے جابر، اے عبداللہ، میں سفر میں جا رہا ہوں، یہ امانت رکھ لو، بھائی امانت رکھ لو۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی امانت کی بات کرنا تو بہت مشکل ہے، تم امانت کے نام سے مت دو، مجھے قرض دے دو۔
جب تم سفر سے آؤ اور جب چاہو مجھ سے لے لینا۔ امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری بات کرنی پڑتی ہے کہ جو جس نے پیسے دیے، ایک تھیلی میں اگر نوٹ دیے ہیں تو نوٹوں کو بدل نہیں سکتا، وہ تھیلی ویسے کی ویسی حفاظت کے ساتھ تالے میں رکھے، اور پھر سب یہ بھی ہے اس کو خرچ نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے پوری حفاظت کی اور حفاظت کے باوجود اگر اس کا مال ضائع ہو گیا، چور چرا کر لے گئے، آگ لگ گئی، جل گیا، تو پھر جس کے بعد امانت رکھوائی تھی اس پر کوئی ضمانت نہیں آتی۔ بھائی تیرا مال کا آفت آئی، مال ختم ہو گیا، آگ لگ گئی، تیرا مال جل گیا، اس سے نہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں آتی، اس کا مال تو ختم ہو گیا امانت سے۔ اور اگر قرض کے نام سے لے گا اس کو استعمال کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ قرض کے نام سے دیا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا مال ویسے رکھا ہوا تھا حفاظت کے ساتھ، لیکن آگ لگ گئی، اس کا مال ویسے جل گئے، اس کا مال ضائع ہو گیا، تو جس نے قرض کے نام سے دیا تھا اس کو اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے، جماعت آتی ہے اس پر۔ امانت میں جو ہے جماعت نہیں آتی، لیکن جو قرض کے نام سے دے گا وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہی پیسے رکھے ہوں اور وہی پیسے ضائع ہو جائے تب بھی اس کو اپنے پاس سے دینے پڑے، جیسے کہ امانت کی قرض تھا۔ تو عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی امانت کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہے، تم مجھے قرض دے دو۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی اچھی بات ہے، امانت کو ضائع ہو گیا تو گم ہو گیا تو ختم ہو، اور قرض میں تو تم کو آپ کو دینا پڑے گا، ہاں مجھے قرض دے دو۔ اب قرض کے نام سے لے کر اور غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں پہ خرچ کر دیا اور جو امانتیں بہت رکھوایا کرتے تھے وہ اس طرح اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی لینے والا آتا، کسی اور نے امانت دی ہوئی ہے، اس کی امانت تجھے قرض کے نام سے اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح چلتا رہا معاملہ، کوئی لینے والا آیا تو دوسرے کی جو قرض دیا تھا اس میں سے اس کو دے دیتے، کوئی لینے والا نہیں آیا تو جو کسی نے قرض رکھوایا، قرض دیا ان کو، وہ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اس طرح ان کے بہت قرض چل گیا۔ اب جب حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضرت جابر جو ان کے ساتھ جانے تھے، انہوں نے جب حساب کتاب دیکھا تو بہت زیادہ قرض تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد تو کل احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، اب میں نے حساب کتاب دیکھ رہا ہوں تو ان کو بہت قرضہ ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے اللہ ان کا قرضہ اتروا دے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میری نیت ہے سارا قرضہ اتاروں۔ تو یہ آئے حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان سے آ کے عرض کیا کہ میرے والد کا آپ پر قرضہ ہے۔ اچھا جب چاہے لے لو، کوئی نہیں پوچھا، کوئی سند لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ، کوئی لکھت پڑھت، کچھ نہیں، اتنا کہنا کافی ہے۔ مسلمان کی بات پر یقین، مسلمان کی بات پر اتنا یقین، انہوں نے کہہ دیا اتنا آپ کو قرضہ ہے، جب چاہے لے لو مجھ سے، میرے کو قرضہ ہے، میں قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بعد میں آؤں گا، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے کہ یہ مجھ سے حساب کرنے میں غلطی ہوئی تھی، آپ پر قرضہ نہیں ہے بلکہ آپ کا قرضہ میرے والد پر ہے۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیا۔ جب کہا کہ آپ کا قرضہ ہے تو جب چاہے لے لو، اور جب کہا کہ میرے والد کا قرضہ ہے میں نے معاف کر دیا۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں معاف کرانے نہیں آیا، میں آپ کو ضرور دوں گا، جب چاہے دے دینا۔ اتنی ایسے معاملہ، اتنی زیادہ سہولت، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کتنا قرضہ ہے، کب دینا ہے، کب دینے کا وعدہ کیا تھا، کچھ نہیں، میں نے معاف کر دیا، کبھی معاف نہیں کرانا، میں بس کو ادا کروں۔ بہت اچھے، جب چاہے دے دو۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے کہ حضرت میرے والد پر جو آپ کا قرضہ ہے، میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے، والد صاحب کی زمین ہے لیکن وہ بنجر ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ عرب کے ملک اگر زمین ہے چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اگر پانی نہیں ہے تو بیکار ہو، نہ اس میں کوئی گھاس اگ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی پھل، نہ درخت، نہ زمین گھاس پھوس، نہ پھل، نہ سبزی، کچھ بھی نہیں ہو سکتی پانی کے بغیر۔ تو پانی تو ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی کو ضروری قرار دیا ہے، اور جعلنا من الماء كل شيء حي۔
تو اگر آپ قبول فرما لیں تو وہ زمین اپنے والد کے قرضے میں آپ کو دے دوں گا، دے دو، ٹھیک ہے، فلاں جگہ کی زمین ہے وہ آپ کو دے دی میں نے والد کے قرضے میں، بہت اچھا۔ اب وہ زمین ملنے کے بعد اپنے غلام کو ساتھ لیا اور وہاں زمین میں پہنچے، اپنی زمین میں پہنچے، اور وہاں جا کر کیا کیا بھائی؟ 2 رکعت نماز، مصلی بچھایا، جانماز بچھائی اور 2 رکعت نماز۔ صحابہ کیسے اللہ سے لینے والے تھے، کیسے اللہ سے لینے والے تھے، ہاں، ایسا ان کا یقین، ایسے جاندار ان کی نماز، جاندار ان کے اعمال، شاندار جاندار اعمال۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگتے رہے اللہ سے، دیر تک دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد دعا ختم کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہا یہ میرا مصلی اٹھاؤ اور یہاں کھودو۔ مصلی اٹھایا، زمین کھودی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کی نماز اور دعا پر وہاں سے پانی، میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ 2 رکعت نماز اور دعا، میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اب جب پانی مل گیا ساری زمین قیمتی ہو گئی، جو بہت معمولی قیمت کی زمین تھی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر تھی، بے آباد پڑی ہوئی تھی، اب جب پانی سے نکل آیا اب وہ زمین قیمتی ہو گئی۔ اب چاہے اس میں پھل لگاؤ، چاہے سبزیاں لگاؤ، درخت لگاؤ، چاہے گھاس پھوس، جو چاہے اس میں کرو، پانی جو ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کے عمل کا ایسا تحفہ دیا اس امت کو، ایسا تحفہ دیا اس امت کو کہ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی دور کروا لو، نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی بیماری دور کروا لو، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت پوری کرا لو۔ قاضی الحاجات، حاجات کے پورے کرنے والے تو ایک اللہ ہے، اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں، حاجتیں اللہ پوری فرماتے ہیں، اور نماز کے راستے سے پوری فرماتے ہیں۔ اپنا یقین بنانے میں محنت کریں، اپنا ایمان بنائیں، اللہ سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب تک جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کرنے والی ذات اللہ، اللہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نماز کے راستے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے اور تابعین نے اپنی نماز بنائی، یہی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے، یہ مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھا، اور جن لوگوں کے لوگ ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ یہ مقامی نہیں ہے، یہاں کے نہیں ہے، کہیں باہر سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے، سلام دعا خیر خیریت، آپ مجھے باہر سے آئے ہوئے لگتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں وہ خراسان سے آیا ہوں۔ اچھا، کیا نام؟ خراسان سے آئے ہو؟ اچھا، ہم نے سنا کہ خراسان میں ایک شخص کو ایک کافر نے پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا تھا۔ ہم نے سنا کہ وہاں پر کافر نے ایک مسلمان کو، ایمان والے کو زندہ آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کو آگ نے نہیں جلایا، جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت فرمائی، ایسے ہی اس امت کے شخص کی اللہ نے آگ میں حفاظت فرمائی۔ آپ اسی علاقے کے ہو؟ کہ جی جی میں اسی علاقے کا ہوں، اسی علاقے کا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی فراست بڑی مشہور تھی، بہت فراست والے تھے، آدمی کو دیکھتے تھے، غور سے دیکھتے تھے، پہچان لیا کرتے تھے، اور فراست ایمان والے کی فراست تو بڑی اونچی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور کما قال علیہ السلام کہ مومن کی، ایمان والے کی فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کے دل میں ہدایت کا نور اتر جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک ظاہری آنکھیں ہیں،
ظاہری آنکھوں سے آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے آدمی باطنی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے اس کو اعمال میں یقین، اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے۔ جیسے ظاہری آنکھوں سے، یہ ان آنکھوں سے آدمی چیزوں میں نفع نقصان دیکھتا ہے، سانپ کس دے تو آدمی مر جاتا ہے، بچھو کاٹ کے ڈنگ مار دے تو آدمی کو سخت تکلیف پریشانی میں آ جاتا ہے۔ یہ بچھو یہ تکلیف دینے والے جانور ہے، یہ سانپ تکلیف دینے والا جانور ہے، آنکھ سے دیکھ کر آدمی اس سے بچتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح اپنی ان آنکھوں سے ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کے نفع کو دیکھتا ہے اور ظاہری چیزوں کے نقصان کو دیکھ کر اس سے بچتا ہے، ایسے دل کی آنکھوں سے آدمی اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے، عمل میں کامیابی نظر آتی ہے۔ تو یہ عمل نہیں چھوڑتا، چاہے کیسی بھی آفت آ جائے، کیسی مصیبت آ جائے، کیسی تکلیف آ جائے، یہ عمل نہیں چھوڑتا، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میری کامیابی عمل میں، ہر چیز ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن عمل نہیں چھوڑتا، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے تم ہی وہ شخص ہو، تم ہی وہ شخص ہو جس کو کافر نے آگ میں ڈالا تھا اور اللہ نے اس کی بات کہنے لگے جی جی میں ہی ہوں۔ حضرت ابو مسلم خولان رحمۃ اللہ تعالی صحابی بھی نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ اے ابوبکر، یہ ہے وہ شخص اس امت کے یہ وہ شخص ہیں جن کی اللہ تعالی نے آگ میں ایسے حفاظت فرمائی جس طرح اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں تھا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اعمال پر اللہ تعالیٰ کامیاب ہوا، اعمال میں سب سے اہم، سب سے ضروری نماز، اپنی نماز کو بنانا ہے، میری نماز جاندار ہو جائے، نماز میں اپنا قیام، رکوع، سجدہ، نماز میں اپنا قیام، رکوع، سجدہ، ہر رکن، ہر عمل اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مطابق۔ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بہو تو آتا ہے۔ صحابہ شاہ پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز بہو حضور کی نماز تھی، ان کا ظاہر ان کا باطن بالکل حضور کی نماز کے مشابہ، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، ہر رکن بالکل حضور کی نماز کے مشابہ۔ اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک مرتبہ جب حضور کے لیے ممبر بنایا گیا، ممبر بنانے سے پہلے تو آپ کھجور کا تنا تھا، کھجور کا تنا وہ مسجد نبی میں گاڑا ہوا تھا، اس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ممبر بنایا گیا اور ممبر تشریف ہوتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر بننے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے جماعت کی نماز میں، آپ امام تھے، آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، لوگ صحابہ آپ کے پیچھے سب بنا کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، قیام آپ نے ممبر پہ کیا، رکوع ممبر پہ کیا، ہاں صحابہ نیچے زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور حضور ممبر پہ قیام کیا، ممبر پہ رکوع کیا، پھر ممبر پہ قیام کیا، اور جب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو ممبر سے الٹے پاؤں اترے اور مصلی پر آ کر وہاں پہ سجدہ کیا۔ دو سجدے کرنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے آئے، پھر کھڑے ہو گئے ممبر پہ، قبلے کی طرف منہ کر کے اور دوسرے طرف آپ نے پڑھائی۔ پوری نماز آپ نے اسی طرح پڑھا، قیام، رکوع، قوما، یہ تین اعمال کو ممبر پہ کیے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے آپ کو، صحابہ پیچھے سب بنا کھڑے ہوئے تھے، جو قریب آئے وہ تو دیکھتے تھے آپ کو، لیکن جو پچھلی صفوں والے تھے ان کو آپ نظر نہیں آتے تھے۔ حضور نے دکھانے کے لیے باقی صحابہ کو بھی کہ میری نماز کیسی ہے، ممبر پہ کھڑ کے نماز پڑھائی، سجدے کے لیے اور پھر تشہد کے لیے آپ زمین پر آ گئے،
اور زمین پہ آ کے آپ نے سجدے کیے، تشہد کیا، اور نماز پوری فرمانے کے بعد فرمایا یہ جو میں نے آج نماز پڑھ کے تم کو دکھائی ہے یہ اس لیے دکھائی ہے تاکہ تم میری نماز کو دیکھو، میری نماز کیسی ہے، نماز میں میرا رکوع کیسا ہے، نماز میں میرا قومہ کیسا ہے، میرا قیام کیسا ہے، تاکہ تم میرے نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کی جیسی اس نماز جیسی بنا لو، اپنی نماز اس نماز جیسی بنا لو۔ حضور نے ممبر میں کھڑے ہو کے صحابہ کو اپنی نماز دکھائی، تو حضور جیسی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اپنی نماز پر بیٹھ کر کے حضور کے مشابہ نماز، قیام حضور کے مشابہ، رکوع حضور کے مشابہ، قوم حضور کے مشابہ، حضور کی نماز کے مشابہ، سجدہ نماز میں سجدہ حضور کی نماز کے سجدے کے مشابہ، یہ نماز پھر خوبصورت شکل میں اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس میں، اور اس نماز پڑھنے والے کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تجھ کو بھی، اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی کیا کرے بتائیے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی بات فرمائے جیسے تو نے میری بات، اور اپنی نماز کو بگاڑ کے پڑھا، قیام ٹھیک نہیں کیا، رکوع کمر سیدھی نہیں، رکوع کیا ہے سر اور کمر اور سرین ایک سیدھی ہو، قیام میں سیدھا کھڑا ہوا، ہلنا جلنا نہیں۔ فضائل نماز میں آتا ہے نا، ایک دفعہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام رومان نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ہل جل رہی تھی، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے ڈانٹا، اتنے زور سے ڈانٹا کہ وہ ڈر کے مارے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ گویا کہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے معتب ہو کے کھڑے ہوئے، ہلنا جلنا نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے والا نماز جو پڑھ رہا ہے اللہ اس کو سن رہے ہیں۔ اسی لیے بات ہے نا کہ تہجد میں جو 4 بڑے بڑے اعمال کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا عمل کیا ہے، لمبے لمبے نفل پڑھیں اور اس میں قرآن شریف پڑھ کے اللہ کو سنائیں۔ اللہ سنتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے والے سورہ فاتحہ شروع کی اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور ارشاد ہوتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ساتھ پاتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ مجھے ساتھ پاتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ پھر پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، آپ کے بندے کے لیے وہ سب کچھ دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ پھر آگے حکم ہے ہدایت مانگنے کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایسی قیمتی دعا ہے، ایسی قیمتی دعا ہے، خود اللہ رب العزت نے ہر نماز پڑھنے والے کے لیے یہ ہدایت کی دعا مانگنا ضروری قرار دے دیا۔ بعض رات کے نزدیک تو فرض ہے اور بعض رات کے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھے گا، یہ دعا نہیں مانگے گا، نماز نہیں ہوگی۔ ہدایت سیدھے راستے کا مل جانا اور سیدھے راستے چلنے والا بن جانا اتنا ضروری، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگو، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا جب سے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
اللہ مجھے جواب ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، آپ ہی کی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ بندے کے لیے ہے، اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں ہمارے سارے امور میں، ہماری ساری ضرورتوں میں، ہمارے سارے اعمال میں ہماری مدد کیجیے۔ میرے بندے کے درمیان آدھی آیت اللہ کے لیے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آدھی آیت بندوں کے لیے، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنی نماز پر محنت کریں، نماز کو جاندار بنائیں، ایسی نماز پڑھنے والے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، طالب علم کھانا کھلا رہے تھے، گلاس پانی کا ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، ہاتھ گرا، پانی کچھ گر گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے طالب علم سے کہا برخوردار اپنی نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک ہوگی زندگی کے سارے کام ٹھیک ہوں گے، اور نماز میں کمی ہوگی زندگی کاموں میں کمی آئے گی۔ آج ہم سب چیزوں میں محنت کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں نوکری پر محنت کر رہے ہیں، دوڑ میں محنت کر رہے ہیں، دکان میں محنت کر رہے ہیں، کارخانے میں محنت کر رہے ہیں، اگر محنت نہیں کر رہے تو نماز پہ نہیں کر رہے۔ اپنی نماز ایسی نہیں بنائی کہ اللہ آپ کو پسند آ جائے، اللہ اس نماز کے پڑھنے والے پر رحم فرما دے۔ لمبے لمبے نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر اپنی نماز کو شاندار بنائے، اپنی نماز کو شاندار بنائے، اپنی نماز کو شاندار بنائے، شاندار بنائے۔ نماز کے علماء سے مسائل پوچھ کر اپنی نماز بالکل ٹھیک۔ نماز میں رکوع کیسا ہونا چاہیے، نماز میں سجدہ کیسے ہونا چاہیے، جب قیام میں کھڑے ہو تو میری نگاہ کہاں ہو، سجدے کی جگہ ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا، سجدے کی جگہ اپنی نگاہ کو پابند کرنا ہے۔ رکوع میں جائیں تو کمر، سر، کمر، سرین ایک سیدھا، ایک سیدھا، اور پھر پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، میرا بڑا عظیم رب پاک ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اور رکوع میں نگاہ کہاں ہو، اپنے قدموں پر، اپنے قدموں پر نگاہ ہو، سامنے نگاہ نہ ہو، دائیں بائیں نگاہ نہ کرے۔ سجدے میں کیا، اب سجدے میں پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی، اور اٹھتے ہوئے اس کا الٹا، پہلے پیشانی اٹھائی، پھر ناک اٹھائی، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر گھٹنے اٹھائے، ہر چیز کا معلوم کر کے علماء سے پوچھ کر اب سجدے میں میری نگاہ کہاں ہو، کام میں تو میری سجدے کی جگہ میں نگاہ تھی، رکوع میں پاؤں پر نگاہ تھی، اب سجدے میں نگاہ کہاں ہو، کہتے سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر۔ سجدے سے اٹھے، اب تشہد میں بیٹھے، اچھا اب نیت باندھتے ہوئے ہاتھ، انگلیاں نہ پوری ملی بھی ہوں نہ پوری کھلی بھی ہوں، رکوع میں انگلیاں کھلی بھی ہوں، انگلیاں کھول کر اپنی مضبوطی سے پکڑ کے رکوع کر۔ سجدے میں اپنی انگلیاں، ایک ہی حکم اللہ کا، اللہ کے رسول کا طریقہ، سجدے میں انگلیاں کھلی بھی نہ ہو، انگلیاں ملی بھی ہوں۔ تشبیہ کہتے ہیں اپنے حال پر، رکوع میں انگلیاں کھلی بھی ہوں اور سجدے میں انگلیاں ملی بھی ہوں، ایک ایک حکم ہو، اور سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر۔ اب سجدے سے اٹھ کے تشہد میں اب نگاہ زمین پر نہیں، دائیں طرف بائیں طرف نہیں، اپنی نگاہ اپنی جھولی میں۔ یہ جو آداب ہیں، عمل میں بہت چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، لیکن یہی وہ آداب ہیں جن سے آدمی کا نماز میں دھیان جمتا ہے، اس کا نماز میں دھیان جمتا ہے۔ اب نماز کے دوران کھچانا، تو مکھی آ رہی اس کو اڑانا نہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو کر رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں۔
نماز کے فضائل سن کے اور تعلیموں میں بیٹھ کر نماز کے فضائل سن کے اور پڑھ کر اس کی خوشخبریاں اور اس سے جو ہے دل خوش ہو اور نماز اپنی جانتا بنے، اور علماء سے مسائل پوچھ کر نماز اپنی بالکل ٹھیک بنائے۔ ایسی نماز ہو جو اللہ جس کو قبول فرما دے، ایسی نماز ہو جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، پورے آداب کے ساتھ، پوری سنتوں کے ساتھ۔ اور پھر دل کا دھیان بھی ایک اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں۔ سبحان رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ پڑھ رہا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ پاک ہے میرا وہ رب جو بلند و بالا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو بلند و بالا ہے، دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں۔ نماز کو بنائیں، نماز کے فضائل سن کے شوق پیدا کریں اور مسائل پوچھ کے نماز کو بالکل ٹھیک ادا کریں۔ علم، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب متضل علی آج کل علم و ذکر میں بہت زور دے رہے ہیں کہ خروج ضروری ہے، پھرنا ہے، نقل و حرکت کرنی ہے، لیکن نقل و حرکت میں خروج میں اعمال بنانے ہیں اپنے، سنتوں کا اہتمام، خالی خروج نہیں، خالی وقت گزارنا نہیں، بلکہ اعمال کے ساتھ، علم کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، حضور کی سنتیں اور حضور سے جو منقول ہے، جو حضور سے دعائیں نقل ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام، آپ کی سنتوں کا اہتمام۔ ان اعمال سے آدمی اللہ کیا مقبول ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے اور جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت والا بنا دیتے ہیں، جنت والوں میں اس کو شمار کر دیتے ہیں، ادھر موت آئی اور سیدھا جنت۔ کیا نماز کا پورا اہتمام کر رہا ہے؟ ایسے نماز کی بات آیت الکرسی کا اہتمام۔ اب آیت الکرسی پڑھنے سے جہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں نفس کے شرور سے، شیطان کے مکروں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ جنت کا اس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی۔ رات کو سوتے میں آیت الکرسی پڑھ کے سویا، فرمایا اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، یہ تو میٹھی نیند سو رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، لیکن ایک فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان سے اس کو بچاتے ہیں۔ کتنے اللہ کی مہربانی ہے، ہم کرنے والے بنے، اعمال کرنے والے بنے، ایک ایک سنت پہ عمل، ایک ایک سنت پہ عمل۔ حضور کی مبارک زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہر وقت ہر جگہ حضور کی سنت ہے۔ مسجد میں حضور کی کیا سنتیں تھی، گھر میں حضور کس طرح رہتے تھے، مسجد میں آپ کی کیا سنتیں ہیں، مسجد میں کس طرح رہتے تھے، جب گھر تشریف لاتے تھے گھر میں کیا سنتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے